اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. مسلمان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صرف سوچ سمجھ سے ہی نہیں نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی عطا کی. ایسی رہنمائی جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری یہ زندگی خوبصورت ہو جائے، خوشحال ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. تو جہاں اس نے ایک طرف ہمارے جسم کی ضروریات کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں، کھانے پینے کے سامان اور زندگی کی دوسری راحتیں، اور پھر اس کے لیے انسان کو کوشش کرنے اور محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے، وہاں دوسری طرف اس نے ہمارے لیے روح کی تسکین اور دل کی خوشی کے سامان بھی پیدا کیے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مادی زندگی میں جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی روحانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ ہمیں دنیا کی نعمتیں میسر آتی جا رہی ہیں، دلوں کی خوشیاں اور روح کا سکون اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خوشی صرف مال و دولت کی کثرت کا نام ہے؟ کیا خوشی صرف اچھے لباس سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خوشی ایک اچھے گھر میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ جنہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں. دنیا میں ایک کثیر تعداد ان انسانوں کی ہے کہ جو سکون سے سو بھی نہیں سکتے، جو ذہنی طور پر پریشان حال ہیں. ایسے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق ہی سے پوچھے کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے اور اسے اس دنیا میں بھی پرسکون رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بسا اوقات ہم ٹرینکولائزرز کے ذریعے یا ایسی دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بے حس کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم کم سوچیں، کم پریشان ہوں. لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. ایسی کیفیت میں انسان دنیا کی نعمتوں سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہو سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خوشی پا سکتے ہیں، سکون پا سکتے ہیں. جب ہم قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے آ کر خوشی کا راز اور پرسکون زندگی کا گر انسانوں کو بتایا اس کتاب کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو اپنا کر انسان پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو بذات خود ایمان ہے، اور ایمان ایسا ایمان جو زندہ ایمان ہو، محض ایک ریچول کے طور پر نہ ہو، صرف ایک پیدائشی ایمان نہ ہو، بلکہ شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ماننا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماننے کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پورا ایمان اور یقین، اور اس بات کا ایمان اور یقین کہ وہ ذات ایسی ذات ہے، وہ رب ایسا رب ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے، وہ سب سے سچا ہے، اس کی بات سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے. پھر اس کے بعد انسان کو جو چیز سکون دیتی ہے وہ فائدہ مند علم ہے. سیکھتے رہنا انسان کی زندگی میں خوشیوں کا سامان پیدا کرتا ہے. خواہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پہنچ جائیں، خواہ آپ بچے ہوں، آپ جوان ہوں، آپ بوڑھے ہوں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر آپ کا علم کے ساتھ کسی بھی طرح تعلق ہے تو آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اس میں فارمل ایجوکیشن کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں مطالعے کی عادت، اچھی بکس کی ریڈنگ انسان کے لیے ایک بہترین دوست کا کام کرتی ہے. جس طرح انسان کو انسانوں سے
خوشی ملتی ہے اگر انسان کے لیے واقعی انسانوں والا رول ادا کرے، تو اسی طرح اچھی کتابیں ہمیشہ انسان کو سکون بخشتی ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم اپنی ایک عادت ڈال لیں کہ صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں یا دوپہر میں یا کسی نہ کسی وقت میں کسی بھی اچھی کتاب کے ساتھ ضرور تعلق رکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ پڑھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ریڈنگ کے لیے بہت کچھ اس وقت کتابیں موجود ہیں، لیکن ہر طرح کی کتابیں سکون نہیں بخشا کرتی۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں جو الٹا انسان کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ اس معاملے میں بھی سلیکشن بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے نفع مند علم، فائدہ مند علم، جو ہمیں دنیا میں کسی قسم کا فائدہ دے یا پھر آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہو۔ کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر تو ایک خوشی کا سبب بنتی ہیں یا ذہنی انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتی ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کے قلب و روح میں سکون کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے کتابوں کے انتخاب میں یہ بات ضروری ہے کہ ایسی چیز انسان کے سامنے ہو، وہ چیز پڑھے کہ جس سے اس کی زندگی میں ایک امنگ پیدا ہو، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو زندگی میں ایک روشنی ملے، اس کی امید میں اضافہ ہو، مایوسی سے بچانے والی چیز ہو۔ اس لیے علم نافع جو ہے وہ دلوں کو کھولتا ہے، وہ دلوں کے غم کو دور کرتا ہے اور انسان کے بہت سے بوجھ کو بانٹ لیتا ہے۔ اس دنیا میں بہترین دوست کتاب ہے، یعنی بہترین دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتاب کا ساتھ ہے۔ کتاب ایسے وقت میں بھی انسان کے پاس ہوتی ہے جب انسانی دوست انسان کو چھوڑ جاتے ہیں یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کام نہیں آ سکتے۔ یہ ایک خاموش ساتھی ہے کہ جس سے آپ جس وقت چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ سکون دینے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ مثلاً آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ بے چین ہو رہے ہیں، کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود آپ کو نیند آنے لگے گی۔ آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ اچھی کتاب پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں فوراً کمی ہونے لگے گی، کیونکہ وہ کتاب آپ کو اپنے اندر انوالو کر لے گی۔ اور ان کتابوں میں سب سے بہترین کتاب جس میں ہر علم کی بنیاد ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، جہاں تمام علم جمع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب دراصل ہماری روح کی غذا کے طور پر آئی ہے۔ جس طرح جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی سکون چاہیے، اور وہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کا تعارف قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ کتاب سینے کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ تو گویا اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا انسان کے گہرے غم، دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی بھی شخص مایوس نہیں رہ سکتا، صرف اس کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کے غم کو دور کر سکتی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ہم سے کمی ہوتی ہے، اور بندوں کے حق میں تو نہ جانے کتنی دفعہ کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا شخص اس سے دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے، اور ایسے میں جس شخص سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کو جب احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سے معافی کہاں مانگ سکتا ہے؟ یا اگر اسی طرح ہم کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنے ہیں تو ہم بھی کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ تو ایسے میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے، انسان کی ایسے ہی غلطیوں کا ازالہ کرتی ہے، انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور ہر فکر اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔
جب کبھی دل میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ڈپریشن آنے لگے، فوراً استغفر اللہ شروع کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی. اور اگر عربی میں کوئی بھی نہیں آتی تو ہم اردو میں یا انگریزی میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بخش دے، میری ان خطاؤں کو بھی جو مجھ سے ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے کہ جو میں نے انجانے میں کی، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کیے، اور ان کو بھی معاف کر دے جو چھپ کر کیے. تو استغفار ایک ایسا علاج ہے انسان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو انسان کے بہت سے دکھوں، محرومیوں اور غموں کا مداوا ہو سکتا ہے.